الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم وقال الله تبارك وتعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمعۃ المبارک کے لیے حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ جس طرح آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہ شوال کا مہینہ ہے اور اس مہینے کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا، اور اسی مہینے کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی بھی اسی مہینے میں ہوئی۔ تو اس مہینے کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ خاص نسبت ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ معمول تھا کہ جب کوئی اپنی زندگی کا اہم کام شروع کرتی تو وہ شوال کے مہینے کے اندر شروع کرتی۔ غزوہ احد بھی اسی مہینے میں ہوا جس کا گزشتہ جمعے کو تذکرہ کیا گیا۔ تو آج سیدہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت پر چند باتیں عرض کریں گے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، اس رشتے کا انتخاب خود اللہ تبارک و تعالی نے کیا۔ خود خالق کائنات نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کی بیوی کا انتخاب کیا، اور در حقیقت یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اس پسند کو پورا کیا گیا کہ جس طرح حدیث شریف کے اندر آتا ہے، لمبی حدیث کا ایک حصہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ فرمایا کہ ایک چیز تو یہ پسند ہے کہ میرا مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے دین پر قربان ہو جائے۔ فرمایا کہ مجھے دوسری یہ چیز پسند ہے کہ آپ کا چہرہ انور ہو اور میری آنکھیں ہوں اور میں حضور کا دیدار کرتا رہوں۔ تو یہ 2 خواہشیں، 2 تمنائیں تو پوری کیں، مال بھی اپنا حضور پر، آپ کے دین پر قربان کر دیا، اور ساری زندگی اور غار ثور کے اندر خاص طور پر، اور اب بھی روضہ مبارک میں موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے رہے۔ تو جو تیسری تمنا تھی، فرمایا کہ میری تیسری یہ تمنا ہے، مجھے یہ چیز پسند ہے کہ میری بیٹی حضور کے نکاح کے اندر ہو۔ تو یہ تمنا کیسے پوری کی اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود عرش سے یہ فیصلہ کر دیا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تصویر دے کر بھیجا کہ جاؤ جبرائیل، جا کر میرے محبوب کو یہ تصویر دکھا دو کہ ہم نے آپ کے لیے اس رشتے کا انتخاب کر لیا ہے۔
یہ صدیق کی بیٹی صدیقہ ہے، اس کے رشتے کا ہم نے آپ کے لیے انتخاب کر لیا ہے۔ اور بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ تصویر ایک کپڑے کے اندر لے کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا۔ بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کے اندر وہ تصویر لے کر آئے اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تصویر دکھلائی کہ یا رسول اللہ، آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ رشتہ چن لیا ہے۔ تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تمام ازواج مطہرات میں سے زیادہ علم، زیادہ زہد، زیادہ تقوی اور زیادہ صلاحیتوں کی مالک تھیں، اور ان کے علم کا یہ حال ہے کہ ایک دین اسلام کا ایک بہت بڑا حصہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آگے امت کی طرف منتقل کیا، اور کسی ازواج مطہرات کو یہ سعادت حاصل نہیں ہوئی۔ بہت زیادہ دین کا حصہ اس امت تک اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور سے لے کر پہنچایا۔ اور بڑے بڑے صحابہ کرام جب ان کو مسائل کے اندر مشکل پیش آتی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے در پر آتے اور ان سے اپنی مشکل کا حل طلب کرتے، ان سے آ کر مسائل پوچھتے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ زہد و تقوی کے اندر، زہد کہتے دنیا سے بے رغبتی، اس کے اندر اس قدر آگے بڑھی ہوئی تھیں کہ دنیا کی کوئی خواہش نہیں تھی، آخرت کی نیک اعمال کی صرف خواہش تھی۔ اس قدر آگے بڑھی تھیں کہ ایک مرتبہ غالباً حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے پاس 2 بوریاں بھر کر درہموں کی بھیجیں، روپوں کی بھیجیں، جس کے اندر 1,80,000 درہم تھے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھ گئیں اور اس کو تقسیم کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ شام سے پہلے سارے درہم تقسیم کر دیے۔ اور جب شام کا وقت ہوا تو روزے کی حالت میں تھیں، خادمہ سے کہا کہ افطاری کے لیے کچھ لے آؤ، تو خادمہ نے روٹی کے ساتھ صرف زیتون کا تیل لا کر رکھ دیا اور کہا کہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ خادمہ نے کہا کہ آپ کے پاس اتنے درہم آئے تھے، آپ 1 درہم کا گوشت منگوا لیتی تو وہ ہم بنا لیتے۔ تو حضرت عائشہ فرمانے لگیں کہ اگر آپ یاد کروا دیتی تو میں منگوا لیتی۔ یعنی اپنا کچھ خیال نہیں، اپنی کچھ فکر نہیں، دنیا سے اس قدر بے رغبتی ہے، سخاوت کا، فی سبیل اللہ خرچ کرنے کا اس قدر جذبہ ہے۔ جذبہ کیوں نہ ہوتا کہ وہ بیٹی کس کی ہیں؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں، جس نے اپنا سب کچھ لا کر حضور کے دین کے لیے پیش کر دیا، یہاں تک کہ دیواروں پر ہاتھ پھیرا کہ کوئی سوئی بھی نہ رہے، گھر کے اندر سب کچھ لا کر حضور کے لیے پیش فرما دیا، دین کے لیے پیش فرما دیا۔ تو انہی کی تربیت یافتہ بیٹی تھی، جتنے درہم آئے سارے درہم اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر خرچ کر دیا، اور اپنے پاس کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ اس قدر دنیا سے ان کو بے رغبتی تھی، اور علم کے اندر بھی بہت آگے بڑھی ہوئی تھی۔ اور ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مکالمہ ہو رہا ہے، ماں بیٹی کا مکالمہ ہو رہا ہے لاڈ پیار کے اندر۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آپ یہ بتاؤ کہ آپ افضل ہیں یا میں افضل ہوں؟ حضرت عائشہ صدیقہ فرمانے لگی کہ میں افضل ہوں۔ لاڈ پیار کے اندر بات چل رہی تھی، تو حضرت فاطمہ کہنے لگیں کہ کیسے آپ افضل ہیں؟ میں حضور سید الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں، اور آپ صدیق اکبر کی بیٹی ہیں، لہذا حضور کی بیٹی افضل ہے یا صدیق اکبر کی بیٹی افضل ہے؟ لہذا میرا مقام زیادہ ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگیں، فرمایا کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کل قیامت کے دن ہر عورت اپنے خاوند کے ساتھ جنت میں جائے گی۔ اے فاطمہ، تیرا خاوند علی ہے، جب تو جنت میں جائے گی تو تیرا ہاتھ علی کے ہاتھ میں ہوگا، جب میں جنت میں جاؤں گی میرا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں ہوگا، تیرا ہاتھ مرتضیٰ کے ہاتھ میں ہوگا اور میرا ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہوگا، اس لیے فضیلت میری زیادہ ہے۔ تو یہ ماں بیٹی بیٹھ کر پیار محبت کی اس طرح کی باتیں کر رہی تھیں۔ تو
عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑی حاضر دماغی سے نوازا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو چھوٹی بچی تھیں تو گھوڑے کے ساتھ بیٹھی کھیل رہی تھیں اور اس گھوڑے کے پر بھی بنے ہوئے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ عائشہ یہ پروں والا گھوڑا تو میں نے آج پہلی مرتبہ دیکھا ہے کہ گھوڑے کے بھی پر ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہ فرمانے لگیں کہ یا رسول اللہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے بھی تو پر ہوتے تھے۔ یعنی اس قدر حاضر جواب تھی کہ بچپن کے اندر ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایسی تربیت یافتہ تھیں کہ حاضر جوابی کے ساتھ جواب دیا۔ اور جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگی تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی صفائی کے لیے قرآن پاک کی آیات نازل فرما دیں۔ تہمت کیسے لگی کہ غزوہ بنی مستلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آ رہے تھے تو راستے کے اندر مختصراً واقعہ اس کا خلاصہ ذکر کرتا ہوں کہ جب وہ واپس آ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام راستے کے اندر جنگل میں قیام کیا۔ اس قیام کے دوران حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ٹھکانہ تھا وہ ایک اونٹ کے اوپر کجاوا تھا، ہودج تھا، ایک ڈبہ سا بنا ہوا تھا، اس کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھتی تھیں۔ رات کا وقت تھا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ قضائے حاجت کے لیے ذرا دور نکل گئیں۔ ابھی واپس لوٹ کر نہیں آئی تھیں کہ واپس لوٹ آ رہی تو دیکھا کہ میرا ہار گم ہو گیا، تو واپس گئیں ہار تلاش کرنے کے لیے۔ تو اب ہار تلاش کرتے کرتے دیر ہو گئی تو جب واپس آئیں تو دیکھا کہ قافلہ تو جا چکا ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی پردے کے اندر وہ جو ڈبہ ہودج سا بنا ہوا ہوتا تھا اس میں قیام فرما ہوتی تھیں، تو ان کا وزن بالکل تھوڑا سا تھا، بالکل معمولی سا ہلکا پھلکا جسم تھا۔ تو صحابہ کرام جنہوں نے وہ ڈبہ اٹھا کر اونٹ کے اوپر رکھا اور اونٹ کو لے کر چلے، ان کو یہ اندازہ نہ ہوا کہ ہماری اماں اس ڈبے کے اندر موجود نہیں ہیں۔ انہوں نے یہی سمجھا کہ ان کا تو وزن بھی تھوڑا ہے، اس ڈبے کے اندر، اس ہودج کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ موجود ہیں۔ وہ چلے گئے، قافلہ روانہ ہو گیا۔ تو جب وہ آئیں تو دیکھا کہ قافلہ جا چکا، تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے یہی سوچا کہ میں اسی جگہ پر آرام کرتی ہوں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے کہ عائشہ موجود نہیں تو وہ مجھے اسی جگہ پر تلاش کرنے آئیں گے جس جگہ پر مجھے چھوڑ کر گئے تھے، جس جگہ پر ہم نے پڑاؤ ڈالا تھا۔ تو حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام لگا رکھا تھا کہ تم نے قافلے کے پیچھے پیچھے آنا ہے، اگر کوئی چیز رہ گئی قافلے والوں کی تو وہ اٹھا کر قافلے والوں تک پہنچا دینی ہے۔ تو پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے حضرت صفوان نے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھا ہوا تھا، ان کو پہچانتے تھے۔ جب وہ آئے تو دیکھا کہ قافلہ جا چکا ہے، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہاں پر تشریف فرما ہیں، تو انہوں نے فوراً اپنے اونٹ کو بٹھایا اور دوسری طرف چہرہ کیا۔ اماں عائشہ صدیقہ اونٹ پر سوار ہوئیں اور سفر شروع کیا اور دوپہر تک جا کر قافلے کے ساتھ ملا دیا۔ تو اب اس کے اندر کوئی شک و شبہ والی، کوئی بہتان الزام والی بات نہیں ہے۔ تو اس قافلے کے اندر عبداللہ بن ابی منافق تھا، جو کہ منافقوں کا سردار تھا، اندر سے کافر تھا۔ تو کافر تو ہر وقت یہ کوئی بہانہ تلاش کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی بہانہ ملے اور ہم مسلمانوں کو ذلیل اور رسوا کریں۔ تو اس کو یہ بہانہ مل گیا۔ اس عبداللہ بن ابی منافق نے، منافقوں کے سردار نے، اس کافر نے یہ الزام اور بہتان لگا دیا کہ پورا قافلہ آ گیا تھا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا صفوان کے ساتھ بعد میں کیوں آئی ہیں۔ اس نے غلط سلط باتیں کہہ کر الزام لگا دیا۔ تو یہ الزام پہنچتے پہنچتے بات پھیلتی پھیلتی پورے مدینہ منورہ کے اندر پھیل گئی، یہاں تک کہ حضرت مصطح رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کے ساتھ جب حضرت عائشہ قضائے حاجت کے لیے گئیں تو ان کی والدہ نے حضرت عائشہ کو بتلایا کہ عائشہ تیرے بارے میں تو اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ حضرت عائشہ فرمانے لگیں کہ میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔
اور میں اس قدر پریشان کہ سارا دن روتی رہتی، ساری رات روتی رہتی اور میری آنکھیں تھمنے کا نام نہیں لیتی تھیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رخ مبارک پھیر لیا ہے، تو میرے غم اور میرے درد کی تو انتہا نہ رہی۔ اور وہ فرماتی ہیں کہ جب کافی دن اس طرح گزر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کوئی بات چیت نہیں کر رہے، مجھ سے ناراض ہیں اور باہر صحابہ کرام سے مشورے کرتے پھر رہے ہیں، صورتحال کا جائزہ لیتے پھر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور سے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے میرے ابا کے گھر جانے کی اجازت دے دیجئے۔ تو وہ فرماتی ہیں کہ پہلے جب بھی میں اجازت مانگتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ عائشہ ابھی نہ جاؤ، بعد میں چلے جانا، ٹھہر کے چلے جانا۔ اس دفعہ میں نے جو ہی اجازت مانگی، حضور نے کہا ٹھیک ہے تمہیں اجازت ہے، جا سکتی ہو۔ تو میرا دل اور زیادہ دکھ گیا۔ میں اپنے والدین کے گھر گئی اور وہاں پر دن رات سوائے رونے کے اور میرے کام کوئی نہیں تھا۔ کافی دن، تقریباً 1 مہینہ گزر گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا، حضرت عمر سے مشورہ کیا۔ وہ فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ کا نکاح ان سے آپ نے خود کیا ہے یا اللہ تعالیٰ نے کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ نکاح تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، رشتے کا انتخاب تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب غلط نہیں ہو سکتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک غلط عورت اللہ تعالیٰ آپ کے نکاح کے اندر بھیج دیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت عثمان سے مشورہ کیا۔ حضرت عثمان فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ، ایک گندی مکھی کو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے جسم سے نہیں لگنے دیتے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک غلط عورت کو آپ کے نکاح کے اندر دے دیں؟ فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ صحابہ کرام نے مشورے دیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے، اور ان کی حضرت ابو بکر صدیق کی زوجہ ام رومان، انہوں نے دروازہ کھولا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عائشہ کدھر ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ عائشہ بستر علالت پر اپنی زندگی کے دن پورے کر رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ آواز سنی تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں اندر بستر پر سن رہی تھی، میرا دل تو چاہا کہ میں جاؤں حضور کے قدموں سے جا کر لپٹ جاؤں اور اتنا روؤں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میری سچائی کا یقین آ جائے۔ تو وہ فرماتی ہیں کہ میں بستر پر ہی رہی، میں نے کہا کہ میں بھی نہیں جاتی جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی فیصلہ نہ فرما دیں۔ فرمایا کہ میرا فیصلہ اللہ تعالیٰ ہی کریں گے۔ تو وہ فرماتی ہیں کہ حضور میرے پاس تشریف لائے اور حضور نے کہا کہ عائشہ، تم سے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو تم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا کہ میں اس موقع پر یہی کہوں گی کہ جو یوسف علیہ السلام کے ابا نے کہا تھا، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، میں تو صبر ہی کروں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس معاملے کے اندر جو بہتان الزام بازیاں ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ہی اس کے اندر میری مدد اور نصرت فرمائیں گے، میں تو صبر ہی کروں گی۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ تھوڑا وقت ہی گزرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر وحی کے آثار شروع ہو گئے۔ جب حضور پر وحی آتی تھی تو سردیوں کے مہینے کے اندر بھی حضور کو پسینہ آ جاتا تھا، حضور پر کپکپی طاری ہو جاتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام آ رہا ہوتا تھا تو حضور کے چہرے انور پر پسینے کے اثرات آ گئے، حضور نے اوپر کپڑا لے لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات کے اندر 2 رکوع قرآن پاک کے نازل فرما دیے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے ذہن میں یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ حضور کو خواب آ جائے گی، خواب کے اندر بتلا دیا جائے گا کہ یا رسول اللہ، آپ کی زوجہ محترمہ پاک صاف ہیں، پاکیزہ ہیں، ان پر سب بہتان ہے، الزام ہے، زیادہ سے زیادہ خواب آ جائے گا، حضور کو کوئی اشارہ ہو جائے گا۔ فرمایا کہ مجھے تو اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قدر شفقت والا معاملہ فرمائیں گے کہ میری پاک دامنی کے لیے، میری پاکیزگی کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن کے 2 رکوع نازل فرما دیں گے۔ فرمایا کہ مجھے تو اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ جب
ख़त्म हुआ उस मौके पर तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर से अपनी कमली मुबारक से चेहरा अनवर निकाला और इस कदर चेहरा अनवर रोशन मुनव्वर था कि अम्मा आयशा फरमाती हैं कि मुझे यूं लग रहा था कि जिस तरह बादल पीछे हटे हैं और चौदहवीं का चांद निखर कर सामने आ रहा है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आयशा तुझे खुशखबरी हो, अल्लाह तबारक व तआला ने तेरी पाकीज़गी के अंदर कुरान पाक के 2 रुकू आयात नाजिल फरमा दी। तो वो फरमाती हैं कि मैं बड़ी खुश हुई और उनकी वालिदा उम्मे रोमान ने कहा कि आयशा उठो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुक्रिया अदा करो। वो कैसी लाड और प्यार वाली बीवी थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अम्मा आयशा फरमाती हैं कि मैंने कहा कि मैं इनका शुक्रिया क्यों अदा करूं, जिनके घर से मैं रोती हुई निकल कर आई। मैं तो उस ज़ात का शुक्रिया अदा करूंगी जिसने मेरी पाकीज़गी में 2 रुकू नाज़िल कर दिए हैं। मैं तो उस ज़ात का शुक्रिया अदा करूंगी, मैं तो अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रिया अदा करूंगी जिसने मेरी पाकीज़गी के अंदर कुरान उतार दिया। तो इस महीने के अंदर, शव्वाल के महीने के अंदर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह और फिर रुखसती कुछ अरसे के बाद वो भी इसी शव्वाल के महीने के अंदर हुई। तो इसलिए इस महीने को हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ ख़ास निस्बत और ख़ास ताल्लुक़ है। इस महीने के अंदर हमें अपनी उस अम्मा का तज़किरा करना चाहिए और तज़किरा सुनना चाहिए कि जिससे सबसे ज़्यादा मोहब्बत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थी। अगर किसी ने इल्ज़ाम लगाया, किसी ने बुहतान लगाया तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसका क्या इंतज़ाम फरमाया। हज़रत मरियम पर तोहमत लगी तो एक बच्चा गवाही दे रहा है, हज़रत यूसुफ पर तोहमत लगी तो एक बच्चा गवाही दे रहा है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर तोहमत लगी तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस तोहमत को दूर करने का जरिया एक पत्थर को बना दिया। कुर्बान जाएं अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की शान पर कि इन पर तोहमत लगी तो अल्लाह तआला ने किसी बच्चे को पेश नहीं किया, किसी पत्थर को पेश नहीं किया। अल्लाह तबारक व तआला खुद मैदान में उतर कर कुरान बनाकर यह बतला दिया कि क़यामत तक और जन्नत में भी हमेशा हमेशा जब भी कुरान पाक की तिलावत होती रहेगी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की पाकीज़गी के ऐलान होते रहेंगे। तो इससे हमें यह मालूम हुआ कि जब कुरान पाक का हिस्सा अल्लाह ताला ने अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की पाकीज़गी को बना दिया तो जो उनकी पाकीज़गी पर, उनकी तहारत पर, उनकी पाक दामनी पर जो उंगली उठाएगा तो वो यकीनन कुरान का मुनकिर है, उसका इस्लाम से, दीन से, कुरान से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो कुरान का मुनकर है। कुरान की हम ईमान रखते हैं कि कुरान की एक ज़बर ज़ेर पेश का, एक लफ्ज़ का कोई इनकार कर दे हम उसको मुसलमान नहीं मानते। तो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की ज़ात पर उंगली उठाकर कोई कुरान के 2 रुकू का इनकार कर दे उसको हम मुसलमान कैसे समझ सकते हैं। और अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फ़ख्र से यह बात कहा करती थी, फरमाया कि मुझे कुछ ऐसी खुसूसियात हासिल हैं जो मेरी दूसरी शौकनों में से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाजे मुतहरात उम्महातुल मोमिनीन में से जो किसी को खुसूसियत हासिल नहीं। फरमाया कि मुझ पर अल्लाह ताला ने यह करम किया कि मैं अकेली वो औरत हूँ कि जो बाकिरा कंवारी होने की हालत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह के अंदर आई। फरमाया कि मुझ पर अल्लाह ताला ने यह इनाम किया कि मेरे निकाह से पहले मेरी तस्वीर अल्लाह ताला ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए भेजकर हुजूर को दिखाई। फरमाया कि मुझ पर अल्लाह तबारक व तआला ने यह करम किया कि मैंने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को असली शक्ल व सूरत के अंदर देखा। फरमाया कि मुझ पर अल्लाह ताला ने यह करम किया कि मेरे बिस्तर पर जिब्राईल अलैहिस्सलाम वही लेकर आते थे और किसी के बिस्तर पर वही नाजिल नहीं होती थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा आयशा के साथ एक लिहाफ में बिस्तर पर मौजूद होते थे, जिब्राईल वही लेकर नाजिल हो रहे होते थे, वही नाजिल करते थे। फरमाया कि मुझ पर अल्लाह ताला ने यह ख़ास एहसान फरमाया। फरमाया कि मुझ पर अल्लाह ताला ने यह ख़ास करम किया है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं सबसे ज़्यादा महबूब थी और फरमाया कि मेरे अब्बा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी उम्मत में से ज़्यादा महबूब थे। फरमाया कि मुझ पर अल्लाह ताला ने यह ख़ास करम किया है। फरमाया कि बाकी सब
آپ کی ازواج مطہرات کی باری ایک ایک دن تھی، ایک ایک رات تھی، پر لیکن میری باری دو دو دن دو دو رات ہوا کرتی تھی، اس لیے کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی باری بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دی تھی کہ حضور کو ان سے زیادہ پیار ہے، لہذا میں اپنی باری بھی ان کو دیتی ہوں تاکہ حضور خوش ہو جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کی خاطر فرمایا کہ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میرے حجرے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہیں۔ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ جب حضور کا آخری وقت آیا، حضور میرے حجرے کے اندر انہوں نے وفات پائی اور میری گود کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی۔ فرمایا کہ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ جب حضور اس دنیا سے گئے ہیں تو سب سے آخری چیز جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کے اندر گئی وہ میرا لعاب تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی تمنا کی تھی تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مسواک کو اپنے منہ کے اندر چبا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا، تو آپ کا چبایا ہوا مسواک حضور نے استعمال کیا تو اماں عائشہ کا لعاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کے اندر تھا۔ فرمایا کہ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ حضور اس حالت میں دنیا سے گئے ہیں۔ تو اس طرح کی بہت ساری خصوصیات ایسی ہیں۔ فرمایا کہ ان خصوصیات کی بنیاد پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرے تعلق کی خاص نسبت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت نصیب فرمائے، اور اس مہینے کو جو ان کے ساتھ خاص نسبت ہے ان کی صفات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، علم، زہد، تقوی، پردہ، ان تمام چیزوں کی صفات اللہ تعالی ہمیں بھی، ہماری بہنوں کو، ہماری ماؤں کو اللہ تعالی اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين